دیکھیں گے خانہ کعبہ کی تاریخ و تعمیر۔ تاریخ ابن اساخر اور تاریخ ارزتی سے تفسیر عزیزی وغیرہ نے نقل کیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ خدایا میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سنتا ہوں اور نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسے کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ جواب الہی آیا کہ جاؤ جہاں ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے گرد طواف کر لو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آدم علیہ السلام کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چلے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ پانی پر جھاگ پیدا ہوا تھا، اور پھر وہی جھاگ پھیل کر زمین بنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں اپنا پر مار کر ساتوں زمین تک بنیاد ڈال دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا، کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جودی اور ہیرا اور طور زیتا۔ بنیاد بھر کر نشان کے لیے چاروں طرف کی دیواریں اٹھا دی۔ اس طرف آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ خود بیت المعمور اتار کر اس بنیاد پر رکھ دیا گیا تو گویا بنیاد دنیاوی پتھروں کی رہی اور عمارت بیت المعمور کی۔ طوفان نوح تک کعبہ اسی حال میں رہا۔ اس طوفان کے وقت وہ عمارت تو آسمان پر اٹھائی گئی اور یہ کعبے کی جگہ اونچے ٹیلوں کی طرح رہ گئی، مگر لوگ برابر برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حال میں رہا۔ جب حضرت اسماعیل و ہاجرہ اس میدان میں آ کر ٹھہرے اور ان کی وجہ سے یہاں کچھ آبادی ہو گئی، تب حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اسماعیل کو ساتھ لے کر یہاں عمارت کعبہ بنائیں۔ اس کی نشانی اسی طرح قائم فرمائی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سائے سے کعبے کی حد مقرر کر لی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سائے کی مقدار خط کھینچا اور ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر یہاں تک زمین کھودی کہ بنیاد آدم علیہ السلام نمودار ہوئی اور اس بنیاد پر عمارت بنائی۔ اس کی مقدار یہ ہے، اس کی بلندی 9 ہاتھ اور رکن اسود سے رکن شامی تک کی دیوار 33 ہاتھ اور رکن شامی سے رکن غربی تک کی دیوار 22 ہاتھ اور رکن غربی سے رکن یمانی تک کی 31 ہاتھ اور رکن یمانی سے پھر رکن اسود تک 30 ہاتھ۔ لہذا اس وقت یہ کعبہ مستطیل کی شکل تھا جس کا طول عرض سے زیادہ اور خود طول کی شرقی غربی دیواروں میں ایک غیر محسوس سا فرق اس کا دروازہ زمین سے ملا ہوا جس میں کواڑ وغیرہ نہ تھا۔ کچھ دنوں بعد طبی حمیری نے اس دروازے میں کواڑ، زنجیر اور تالے وغیرہ لگائے۔ یہ بھی خیال رہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر داہنی جانب ایک تغار سا بنایا تھا جو مثل خزانہ کے تھا۔ کعبے کے لیے جو کچھ نظر تحفے آئیں اس میں رکھے جائیں۔ اس کے دروازے 2 تھے، ایک داخل ہونے کا، دوسرا نکلنے کا، اور کعبہ بنانے والے خلیل تھے اور ان کو گارا اور پتھر اٹھا کر دینے والے اسماعیل علیہ السلام، اور اس عمارت میں 3 پہاڑوں کے پتھر لگائے گئے، کوہ ابو قبیس، کوہ ہیرا اور کوہ درکان۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی نے یہاں عمارت نہ بنائی تھی، مگر آپ کے بعد کئی دفعہ اس کی تعمیر و مرمت ہوئی۔ چنانچہ ایک دفعہ قبیلہ امالکہ اور جرہم نے اسے بنایا، پھر دوبارہ کسی ابن کلاب نے اس کی تعمیر کی، جس میں چھت درخت مکل کی لکڑی کی بنائی، جس پر بجائے تختوں کے خرمے کی لکڑی ڈالی۔ جب حضور علیہ السلام کی عمر شریف
25 سال کی تھی تو پھر قریش کو اس کی تعمیر کرنا پڑی۔ وجہ اس کی یہ ہوئی کہ ایک عورت وہاں خوشبو سلگاتی تھی، ایک بار اچانک اس سے شعلہ اٹھا اور چھت جل گئی۔ اس سے پہلے سیلابوں وغیرہ سے کعبے کی دیواریں بھی پھٹ چکی تھی، لہٰذا سرداران قریش نے جمع ہو کر ولید ابن مغیرہ کو امیر امارت مقرر کیا اور کعبہ کو مدھم کر کے دوبارہ بنایا، مگر آپس میں یہ طے کیا کہ اس میں مال حلال ہی خرچ ہو۔ چونکہ اس وقت اکثر مالدار سود خور تھے، اس لیے مال حلال بہت کم جمع ہوا۔ اس کمی مال کی وجہ سے انہوں نے عمارت چھوٹی کر دی اور چند فرق بھی کر دیے۔ اول یہ کہ تعمیر ابراہیمی سے چند گز زمین چھوڑ کر اسے حتیم قرار دیا، جس میں اب بھی کعبہ کا پرنالہ گرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ بجائے دو کے ایک ہی دروازہ رکھا، اور وہ بھی زمین سے خوب اونچا، تاکہ جسے چاہے جانے دے اور جسے چاہے نہ جانے دے۔ تیسرے یہ کہ خانہ کعبہ کے اندر لکڑی کے ستونوں کی صفیں بنائی، ہر صف میں 3 ستون۔ چوتھے یہ کہ اس کی بلندی دگنی کر دی گئی، یعنی پہلے 9 ہاتھ اب 18 ہاتھ۔ پانچویں یہ کہ خانہ کعبہ کے اندر رکن شامی کے قریب ایک زینہ بنایا جس سے چھت پر چڑھ سکیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک بار مجھے خود حضور علیہ السلام نے کعبے کے متصل زمین میں بنیاد ابراہیمی کھول کر دکھائی، جس میں اونٹ کی کوہان کی شکل کے پتھر لگائے ہوئے تھے، اور فرمایا کہ اے عائشہ، قریش نے روپیہ کی کمی کی وجہ سے بنیاد ابراہیمی کا کچھ حصہ چھوڑ دیا۔ ابھی لوگ نو مسلم ہیں، اگر ان کے بھڑک جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم موجودہ کعبے کو منہدم کر کے بنیاد ابراہیمی پر مکمل بناتے۔ پھر اسلام میں عائشہ صدیقہ کی روایت کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کعبہ معظمہ دوبارہ بنایا، جس کو بنیاد ابراہیمی پر مکمل کیا، قریش کی تعمیر کے فرقوں کو دور کیا، حتیم کو خانہ کعبہ میں داخل کیا اور اس میں زمین سے متصل شرقاً غرباً دروازے رکھے، یمن سے خوشبودار مٹی منگوا کر چونے میں مخلوط کر کے استعمال کی، اور اس کے دروازوں پر اندر باہر مشک و عنبر سے کہگل کی دیواروں پر نہایتی قیمتی ریشمی غلاف چڑھایا، جسے غلاف کعبہ کہتے ہیں، اور جس کا اب بھی رواج ہے۔ یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ غلاف کعبہ سب سے پہلے پہنانے والے کا نام اسعد ہے، جو شاہ یمن تھا، جسے طبا بھی کہتے ہیں۔ یہی مدینہ منورہ کو آباد کرنے والا ہے۔ حضور انور کے شوق ملاقات میں اس نے یہاں ہی سکونت اختیار کر لی۔ اس کی کچھ قوم والے ہیرا بھی یہاں رہ گئے۔ یہی مدینہ پاک کی پہلی آبادی ہے، جیسے قوم جرہم نے مکہ معظمہ کو آباد کیا۔ اس کا پورا واقعہ روح البیان پارہ 25 تا 26 قوم طبا کی تفسیر میں بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال 27 رجب 46 ہجری کو اس کام سے فراغت حاصل ہوئی۔ 74 ہجری میں حجاج ابن یوسف نے، جو کہ عبد الملک ابن مروان کا نائب تھا، یہ عمارت گرا کر قریش کی طرح ہی بنا دیا۔ پھر ہارون رشید نے چاہا کہ عبداللہ ابن زبیر کے طریقے پر بنائے، مگر علماء کرام نے منع کیا، بار بار بنانا اور گرانا کھیل ہو جائے گا۔ پھر اسلامی بادشاہ اس کی مرمت تو کرتے رہے، مگر کسی نے دوبارہ نہ بنایا۔ پھر 1040 ہجری میں سلطان مراد ابن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے جب دیکھا کہ اس کی عمارت بہت خستہ حال ہو گئی ہے، تو سوائے اس دیوار کے جس میں سنگ اسود لگا ہوا ہے، سب کو گرا کر پھر نئے سرے سے بنیاد حجاج کی موافق کعبہ بنایا، جس کے اندر سنگ مرمر کا فرش بچھایا اور اندر چھت پر نہایتی نفیس مخملی چھت گیری لگائی، اور باہر کی دیواریں سنگ خارا سے چونے میں چنی۔ نہایتی نفیس ریشمی سیاہ پردہ تمام خانہ کعبہ پر ڈالا، جس پر کلمہ لکھا ہوا تھا۔ مصر سے ہر سال غلاف کعبہ تیار ہو کر بڑے جشن اور دھوم دھام سے آتا رہا، اور 1382 ہجری میں
غلاف کعبہ لاہور سے تیار ہو کر گیا اور دستور یہ رہا کہ ہمیشہ حج کے موقع پر پرانا غلاف کعبہ اتار کر حاجیوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ 1350 کے بعد سے مصر سے غلاف کعبہ آنا بند ہو گیا اور اب سعودی حکومت خود ہی یہ غلاف کعبہ تیار کرتی ہے۔ موجودہ کعبے کی تعمیر 400 سال بعد 1996 میں ہوئی، جس میں کعبے کی چھت وغیرہ کو تبدیل کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کعبہ معظمہ کو عمارتی شکل میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اور پھر 5 بار کعبہ معظمہ کی تعمیر ہوئی۔